مانتے انہی کے پاس جا کے رکھوایا کرتے تھے۔ بہت نیک آدمی تھے، بہت متقی پرہیزگار انسان تھے۔ دور دور سے لوگ ان کو پاس آتے دعا کروانے کے لیے کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی، کہ جن کا دن رات بیت اللہ کے اندر گزرے وہ کیسے اس کی دعا رد ہو سکتی ہے۔ بہت نیک انسان تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے۔ ان کا انتقال جس وقت ہوا تو ایک بندہ وہاں نہیں تھا، وہ کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا اس کو پتہ چلا کہ فلاں بزرگ تو فوت ہو گئے ہیں، تو اس کو بڑی پریشانی ہوئی، کاش کہ میں اس وقت ہوتا، ان کے جنازے میں شریک ہوتا۔ اتنا نیک آدمی تھا، متقی پرہیزگار انسان تھا، میں اس کے جنازے میں شریک ہو جاتا۔ اور دل میں سوچنے لگا کہ چلو مرتے وقت تو ان کو نہیں دیکھ سکا، اللہ تعالیٰ خواب میں ہی دیدار کرا دیں، پھر ان سے پوچھوں گا آپ تو اتنے نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں کون سے اعلیٰ مقام پر آپ کو بھیجا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد ان کو خواب میں بزرگوں کی زیارت ہو گئی۔ جب بزرگوں کی زیارت ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر کون سے مقام پر فائز فرمایا ہے کہ آپ تو بڑے متقی پرہیزگار تھے، بیت اللہ کے نمازی تھے، ایک نماز پڑھیں لاکھ کا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی کریں لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، آپ کے تو نامہ اعمال میں خربوں کے حساب سے نیکیاں ہوں گی، کون سا مقام دیا گیا؟ تو وہ بزرگ سر نیچے جھکا کر انہوں نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میں نمازی بھی بیت اللہ کا تھا، طواف بھی کیا کرتا تھا، عمرے بھی کیا کرتا تھا، زمزم بھی پیا کرتا تھا، وہیں پر ہی اوڑھنا بچھونا ہوتا تھا، لوگ میرے پاس امانتیں بھی رکھوایا کرتے تھے، لوگ مجھ پر اعتماد بھی کیا کرتے تھے، لوگ مجھ سے وظائف پڑھنے کے لیے بھی آیا کرتے تھے، عقیدت کا درجہ محبت بھی کیا کرتے تھے، لیکن ایک بات تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے بجائے جہنم میں بھیج دی۔ اتنا بڑا عبادت گزار ہے، نیکوکار ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، جنت کے بجائے جہنم میں چلے گئے۔ تو وہ آدمی حیران اور پریشان رہ گیا کہ آپ جنت کے بجائے جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تو انہوں نے فرمایا باتیں تو ساری ٹھیک ہیں، لیکن ایک میری بہن تھی، وہ مجھ سے ناراض تھی، میں اس کے ساتھ بولتا چالتا نہیں تھا، میں نے اس کے ساتھ قطع تعلقی کی ہوئی تھی، اس کے گھر آنا جانا نہیں رکھا ہوا تھا، اپنے بچوں کو منع کیا ہوا تھا کہ اس میری بہن کے گھر نہیں جانا، ان کو بھی نہیں آنے دیا کرتا تھا، اسی حالت میں میری موت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تم نے صلہ رحمی کو ختم کر کے قطع رحمی کی ہے، تمہاری ساری عباداتیں ختم ہیں، لہٰذا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ تو قطع تعلقی کی وجہ سے ساری عبادات بھی ختم، سارے ذکر اذکار بھی ختم، تقوی پرہیزگاری بھی ختم۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے ماحول کا، اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ ہم مسلمان کس حالت میں ہیں۔ جس مسلمان کو بھی ہاتھ لگائیں وہ کسی نہ کسی کے ساتھ قطع تعلقی کیے ہوئے ہوگا، کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوگا جس کے ساتھ اس نے بول چال ختم کی ہوئی ہوگی۔ پرائے تو پرائے، رشتہ داروں میں بھائی بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بولتے، بھائی بہن نہیں بولتی، بہن بہن کے ساتھ نہیں بولتی، باپ بیٹے کے ساتھ نہیں بولتا، بیٹا باپ کے ساتھ نہیں بولتا۔ یہ ایسے مہلک جراثیم اور امراض ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں کہ ہم آپس میں رشتہ دار تو ہیں لیکن ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے گھر جانا گوارا نہیں کرتے، ایک گھر والا دوسرے کو منع کرتا ہے، اور سگے بھائی ایک ہی گھر میں پلنے والے، ایک ہی گود میں دودھ پینے والے، ایک ہی گھر میں رہنے والے، ایک ہی گھر میں کھیلنے کودنے والے، جب بڑے ہوتے ہیں زمین جائیداد کا ایسا مسئلہ آتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے قطع تعلقی کا کتنا وبال ہے۔ اتنا تک ہم جات پہنچتے ہیں کہ بھائی بھائی کے خلاف عدالت میں چلا جاتا ہے، مقدمے بازیاں ہو رہی ہیں اور ہم کیس لڑ رہے ہیں۔ اور ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے 2 بیٹے تھے، جب جائیداد تقسیم ہونے لگی تو زمین کے اندر پاؤں رکھنے کی، چلنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر ایک درخت تھا۔ اب ایک بھائی نے کہا کہ یہ درخت میری زمین میں ہے،
دوسرے نے کہا نہیں یہ درخت میری زمین میں، اسی پر لڑائی ہو۔ ہم بھی آج کل ایسا ہی کرتے ہیں، یہ راستہ میرا ہے، اس راستے پر کسی نے نہیں جانا، جو جائے گا تو میں کلہاڑا لے کے آ جاؤں گا، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، خون خرابہ ہو جاتا ہے، گولیاں چل جاتی ہیں، عدالتوں میں مسئلے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ درخت، ایک نے کہا میرا ہے، دوسرے نے کہا میرا ہے۔ اب یہ لڑنے کے لیے عدالت میں چلے گئے۔ اب جو بندہ عدالت میں چلا جائے اور وہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں، اس نے بھی زمین بیچنا شروع کر دی، اس نے بھی زمین بیچنا شروع کر دی، اس کے بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کا بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ جب دونوں کے ہاں زمینیں ختم ہو گئیں، جائیدادیں ختم ہو گئیں، پیسہ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اب یہ پہلے کی طرح کنگال ہو گئے، تب عدالت نے فیصلہ دیا کہ آدھا درخت وہ لے جائے، آدھا یہ لے جائے۔ اب آدھا آدھا درخت ہی ملا ہے، زمین ساری گئی۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ حرص کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، قطع تعلقی کی وجہ سے۔ اگر ایک بھائی قربانی دے دیتا تو اس کی زمین تو نہ جاتی، اس کی جائیداد تو نہ جاتی۔ بھائی بھائی کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں، اور جائیداد کے اندر ہم ایک دوسرے سے بولنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور ہم مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، اور قطع تعلقی بھی کی ہوئی ہے، رشتہ ناطے کو بھی ختم کیا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کی مغفرت اور بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ اس رات بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ بندہ ہے قطع تعلقی کرنے والا۔ اب بتائیں، جس بندے کی مغفرت شب قدر میں نہ ہو سکی، کب ہوگی؟ اس کی مغفرت کس وقت ہوگی؟ اور ہم اسی بھول میں لگے ہوئے ہیں کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، اور قطع تعلقی بھی کی ہوئی ہے، رشتے ناطے بھی ختم کیے ہوئے ہیں۔ حدیث کے اندر تو اجنبی آدمی کے ساتھ، جس کو ہم پہچانتے نہیں، جس کو ہم جانتے نہیں، جس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، اس اجنبی آدمی کے ساتھ بھی بول چال ختم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، 3 رات 3 دن سے زیادہ اگر کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، مومن بھائی کے ساتھ بول چال چھوڑ دے، قطع تعلقی کر دے، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ہم تو سال ہر سال گزر گئے ہیں، گھروں میں نہیں جاتے، ایک دوسرے کے بعد جانا گوارا نہیں کرتے۔ اب تو یہ موبائل فون آ گیا ہے، اس کی وجہ سے اب ہم تو ایک دوسرے کو ملنا بھی نصیب ہوتا ہے، کبھی کبھی سال ہر سال کے بعد ملتے ہیں، خوشی غمی آ گئی موبائل پہ دعوت دے رہے ہیں، کوئی عید آ گئی تو موبائل پہ مبارکباد دے رہے ہیں، بس مبارک دے دی، سب کے پاس ایک ہی دفعہ میسج بھیج دیا، جان چھوٹ گئی، نہ اس کے بعد جانا پڑے گا، نہ کال کرنی پڑے گی، نہ حال احوال کرنا پڑے گا۔ اب ہم اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ عید کے موقع پر کسی بھائی کے گھر چل کے جائیں، بہن کے گھر چل کے جائیں، چچے کے گھر، ماموں کے گھر، پھوپھوں کے گھر چل کے جائیں، بس موبائل فون کے ذریعے میسج بھیج دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ یہ قطع تعلقی کرنے والا، جس کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور شعب الایمان کتاب ہے بیہقی رحمت اللہ علیہ کی، اس کے اندر ایک عجیب حدیث موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس محفل مجلس میں ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، رشتہ ناتا توڑنے والا ہے، رشتہ داری کو ختم کرنے والا ہے، لڑائی جدائی کروانے والا ہے، وہی شخص اس محفل مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ اس محفل میں بیٹھا ہے دعا قبول نہیں ہوگی۔ نبی کی محفل ہے، نبی کی دعا ہے، صحابہ کی محفل ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، دعا مانگنے والے بھی نبی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ نبی کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، قطع تعلقی کی اتنی نحوست ہوتی۔ تو اتنے میں ایک نوجوان اٹھ کر چلا گیا، وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے محبوب، آپ نے فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والے کی وجہ سے اس محفل میں دعا قبول نہیں ہوگی، تو میں نے اپنے گریبان میں جھانکا
تو میں فوراً اٹھ کے گیا کہ میں نے اپنی خالہ کے ساتھ بول چال ختم کی ہوئی تھی، میں فوراً اٹھ کے گیا اور خالہ سے معافی مانگی، صلح کر کے آیا، اب واپس آ گیا ہوں۔ اب اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول فرمائیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ قطع تعلقی کا کتنا وبال ہے، کتنی نحوست ہے۔ ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، معمولی معمولی باتوں پر ہم بول چال پہلے ختم کر دیتے ہیں، خاص طور پر رشتہ داروں سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں خودداری کہ میں فلاں کے پاس نہیں جاتا، وہ آئے گا تو میں جاؤں گا، وہ ملنے آئے گا، بلانے آئے گا، پھر میں جاؤں گا، وہ تو بلاتا ہی نہیں، وہ تو آتا ہی نہیں، میں اس کے پاس کیوں جاؤں، میں اس کے پاس نہیں جاتا، اس نے تو مجھے شادی پہ نہیں بلایا، لہٰذا ہمارے گھر کا بائیکاٹ، ہم نہیں جائیں گے، اس نے فلاں موقع پر ہمیں نہیں بلایا، ہمارا بائیکاٹ، ہم اس کے گھر نہیں جائیں گے۔ تو ہم قطع تعلقی کرنے والا آدمی اتنا قطع تعلقی کرتے ہیں اور اس کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہر بندہ اس بیماری کے اندر ملوث ہے، ہر بندہ اس بیماری کے اندر ملوث پایا جاتا ہے، ہر بندہ اس بیماری کے اندر ہے، اور ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ قطع تعلقی ہے، اور ہم اس کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کمال ہے کہ دیکھا فلاں کے پاس میں نہیں جاتا، میں نے تو اس سے بول چال ہی ختم کی ہوئی ہے، میں نے تو اس سے تعلق ہی ختم کیا ہوا ہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قطع تعلقی کی وجہ سے ایمان والوں کی دعائیں بھی قبول نہیں فرماتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب ہم اندازہ لگائیں، ہر بندہ رونا روتا ہے، رونا یہی ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کریں کہ رحمتیں نازل ہوں، برکتیں نازل ہوں۔ رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ تو ہم نے خود ہی بند کیا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو بندہ صلہ رحمی کرے گا میں اس کی دعا کو ضرور قبول فرماؤں گا، اور جو قطع تعلقی کرے گا میں اس کی دعا کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ریموٹ میرے اور آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلوانا ہے تو کیسے کھلوانا ہے؟ صلہ رحمی کریں گے، آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہیں گے، رشتے ناطے کو قائم کریں گے، انہیں آپس میں بحال رکھیں گے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ اور اگر ہم قطع تعلقی کریں گے، آپس میں بول چال ختم کریں گے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے گھر میں جانا برداشت نہیں کریں گے، تو پھر اللہ کی رحمت کا دروازہ تو ہم نے خود ہی بند کیا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ جب ہم نے خود بند کر دیا ہے تو رحمتیں کہاں سے آئیں گی، برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ دروازہ تو میں نے اور آپ نے بند کیا ہوا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس نسخہ کو استعمال کریں تاکہ مسلمانوں پر رحمت کا دروازہ کھل جائے، برکتوں کا دروازہ کھل جائے، اللہ کی خوشیوں کا دروازہ کھل جائے، اللہ کی رضا کا دروازہ کھل جائے، اور مسلمان پہلے کی طرح باعزت اور عظمت وقار والے بن جائیں۔ تو سارے وعدہ کرتے ہیں نا، صلہ رحمی کو عام کریں گے، آپس میں رشتہ داری کو برقرار رکھیں گے، لڑائی ختم کروائیں گے، صلح کروائیں گے۔ صلح کروانے والا اللہ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ بندہ ہے۔ جب گھر سے نکلتا ہے، جب تک صلح کروا کے واپس نہیں آتا، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے فخر کا سبب باعث بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے؟ صلہ رحمی کو عام کریں، صلہ رحمی کو جتنا ہو سکے عام کریں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، میرے اور آپ کے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ میں تو بڑا آدمی ہوں، فلاں سے میں معافی مانگنے کیسے جاؤں، میری شان میں کمی آ جائے گی، میں تو چودھری، نواب، وڈیرا، مولوی، علامہ، پیر، شیخ الحدیث، محتمم، میں تو بڑا آدمی ہوں، اب میں چھوٹے آدمی کے ہاں جاؤں اور اس کو کہوں کہ مجھے معاف کر دو، میں اس سے پہلے نہ مر جاؤں گا، میری شان میں کمی آ جائے گی، میری اہمیت ختم ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا ہو کر عام آدمی سے معافی مانگ رہا ہے، عام آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ حق پر ہو، کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے، حق پر ہو، اسے پتہ ہے کہ میں حق پر ہوں،
میرا مخالف وہ باطل پر ہے، وہ غلطی پر ہے، میں